شہزادہ ارجمند اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بہن شہزادی انجمن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے اس کی شادی پڑوسی ملک کے ایک شہزادے سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی اپنے گھر نہیں آئی تھی۔ ملکہ نے قاصدوں کے ذریعے اسے پیغام بھیجا کہ وہ زیادہ دن کے لیے نہیں تو ایک آدھ دن کے لیے ہی ملنے آ جائے، تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ وہ ابھی شادی کی ضیافتوں میں مصروف ہے، جیسے ہی فرصت ملے گی ضرور ملنے آئے گی۔ بادشاہ اس طرح کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا، مگر شہزادی کا جواب سن کر اس نے ہنس کر کہا، جو لڑکیاں سسرال میں خوش رہتی ہیں اپنی ماں کے گھر کم آیا کرتی ہیں۔ ملکہ آپ بھی تو ایسی ہی تھی، اپنی امی حضور سے کم ملنے جایا کرتی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر نہیں جاتی تھی کہ میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا، ملکہ نے شرما کر کہا۔ بادشاہ ہنس پڑا، بس اسی وجہ سے ہماری بیٹی بھی نہیں آ رہی، وہ بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر یہاں آ گئی تو اس کے شوہر کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ شہزادی انجمن شہزادہ ارجمند کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں بہن بھائیوں میں مثالی محبت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، مگر لڑکیاں تو لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک دن تو سب کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔ اور ایک روز شہزادے کی بہن بھی بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ بہن کی شادی ہوئی تو شہزادہ ارجمند کو کئی دنوں تک کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، مگر مجبوری تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت بھی وہ بہن کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ ملکہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر شہزادہ ارجمند کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، امی حضور آپ نے تکلیف کیوں کی، مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں شہزادے، ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ آپ کے ابا حضور شہزادی انجمن کے لیے دوسرے ملکوں سے جو تحفے تحائف لے کر آئے تھے وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ایک چکر لگا لو، اس سے مل بھی لینا اور وہ چیزیں بھی اس کو دے دینا۔ جی اچھا امی حضور، شہزادہ ارجمند نے کہا۔ اگلے روز شہزادہ ارجمند ملکہ کا دیا ہوا سارا سامان لے کر اپنے محافظ، سپاہی اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ شہزادی انجمن اپنے باہی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی بہت خاطر مدارت کی۔ شہزادی نے بھائی کو بتایا کہ ملکہ اسے ہر وقت یاد کرتی ہے۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اسے ملنے آئے گی۔ 1-2 روز تک بہن کی مہمان نوازی کا لطف اٹھا کر شہزادہ ارجمند واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب انہوں نے رخصت کا سفر باندھ لیا تو شہزادی نے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام خدمتگاروں اور سپاہیوں کو بیش قیمت تحائف بھی دیے۔ وہ لوگ صبح ہی سفر پر روانہ ہو گئے۔ سہ پیر تک انہوں نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو بہت تھکن ہو گئی تھی اور بھوک پیاس بھی ستانے لگی تھی، اس لیے انہوں نے راستے میں ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے وہاں خیمے گاڑ لی اور کھانا پکانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ رات بھی اسی جگہ بسر کی جائے۔ ادھر تو سب کاموں میں مصروف تھے، ادھر شہزادہ ارجمند کے دل میں کہ اسے آس پاس کا علاقہ گھوم پھر لینا چاہیے، پتہ نہیں پھر دوبارہ آنا ہوگا یا نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساتھیوں سے بولا کہ وہ آس پاس کا چکر لگا کر آ رہا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے اس کے ساتھ جانا چاہا مگر اس نے منع کر دیا، وہ اکیلا ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جنگل بہت سرسبز اور گھنا تھا۔ شہزادہ ارجمند ایک بہادر لڑکا تھا، اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ کر دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اپنے خنجر اور تلوار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا، مگر اس جگہ پر پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے واپسی کا سوچا مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ شش و بج میں تھا کہ ایک راستے پر جائے اچانک اس کے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئی، جو چوکنا ہو گیا اور اپنی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ بہت سارے ڈاکوؤں نے یکلخت اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے۔ ان کا رخ شہزادے کی جانب تھا، سب نے آگے ڈاکو کا سردار تھا۔ اس نے پہلے تو ایک گھن گرج کہکا لگایا، پھر بولا، شکل سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو، مال تو بہت ہوگا، لاؤ نکالو۔ شہزادے نے بے رخی سے کہا، مال تو بہت ہے مگر میں اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ ڈاکو کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نوجوان کے کپڑے، تلوار، خنجر اور گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ خنجر اور تلوار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، گھوڑا عربی نسل کا ہے، لباس بھی شاہانہ ہے، ان سب کو لے لو اور اسے معمولی کپڑے پہنا کر رخصت کرو۔ شہزادہ ارجمند سمجھ گیا تھا کہ اس کا مزاحمت کرنا بیکار ثابت ہوگا اور مفت میں جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ڈاکو نے اسے تمام چیزیں چھین لی۔ شہزادے نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ محل پہنچتے ہی ان ڈاکو کو ٹھکانے پر لگا دے گا، انہیں قید کروائے گا۔ ان لوگوں نے جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہوگا۔ ان کی تمام چیزیں لینے کے بعد ڈاکو نے شہزادے کو پرانے سے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور پھر جنگل سے باہر چھوڑ آئے۔
شہزادہ ارجمند کو بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ جگہ جہاں سے اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا کدھر ہے۔ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لے، دوسری باتیں تو بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کو بھوک بھی لگی تھی۔ جنگل سے نکل کر وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ابھی تک پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی، اس لیے بستی میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے قطار در قطار مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے سے بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولا، انور بھائی آپ شہر سے کب آئے؟ پھر اس نے شہزادے کا جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور قریب ہی ایک گھر دروازے پر کھڑا ہو کر چلانے لگا، خالہ خالہ جلدی آؤ، انور بھائی شہر سے واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا لڑکا یہ اطلاع دے کر بھاگ گیا۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک ادھیڑ عمر خوش شکل عورت جلدی سے دروازے پر آئی۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولی، انور تو کب آیا؟ بھوک لگ رہی ہوگی، چل پہلے جلدی سے کھانا کھا لے، تیری کہانی میں بعد میں سن لوں گی۔ تیرا باپ صبح سے دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی گھر میں لے آئی۔ شہزادہ ارجمند شش و پن میں پڑ گیا۔ وہ عورت اسے اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی۔ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس نے کہا بھی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں۔ اس کی بات سنی تو اس عورت نے آنکھوں میں آنسو ڈال لیے۔ انور میں نے تجھے دریا والی بات اس لیے تو نہیں بتائی تھی کہ تو ایسی باتیں کرنے لگے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تجھے بچپن میں ڈوبتے ہوئے میرے شوہر نے تمہیں نکالا تھا، مگر تجھے پالا تو ہم ہی نے ہے۔ اب ہم تیرے ہی ماں باپ ہیں اور کسی اور کے نہیں۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند حیرت کے سمندر میں گوتے کھانے لگا۔ اسے ملکہ نے بتا رکھا تھا کہ ایک دن اس کا جڑواں بھائی بھی تھا۔ ایک روز جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے تو بادشاہ کے ساتھ دریا کی سیر کو گئے تھے۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی تھی۔ بادشاہ کو تیرنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی ارجمند کو ڈوبنے سے بچا لیا، مگر اس کا دوسرا بھائی بہتا بہتا کہیں اور جا نکلا۔ بعد میں اسے بہت ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ ملکہ اپنے اس بیٹے کو یاد کر کے اب بھی روا کرتی تھی۔ اب شہزادے نے جو اس عورت کی باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ انور اسی کا بچھڑا ہوا بھائی ہے جیسے اس عورت نے ماں بنا کر پالا ہے۔ اس نے اس عورت کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور بولا، نیک خاتون رنجیدہ مت ہوئیے۔ میرا کہنے کا مطلب تھا میں انور نہیں ہوں، میرا نام تو ارجمند ہے، میں اسی ملک کا شہزادہ ہوں۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان اس عورت کو سنا ڈالی۔ اس نے کہا اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کے متعلق وہ سب کچھ جاننا چاہتا ہے۔ اس ملکہ کے منہ سے سن رکھا تھا۔ اس عورت کو جب پتا چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، وہ لڑکا جسے انہوں نے دریا میں نکال کر پالا تھا وہ شہزادے کا جڑواں بھائی ہے، تو وہ گھبرا گئے۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا، اماں آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی آپ کا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو ڈوبنے سے بچایا۔ آپ دونوں نے اس کی پرورش کی ہے۔ ابا حضور اور امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ کے احسان مند ہوں گے۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر اس عورت نے عزت سے اسے بٹھا کر سامنے کھانا رکھا۔ شہزادے کو بھوک تو بہت لگ رہی تھی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوئی ہوا تھا کہ مچھیر اپنا جال اور چند بڑی بڑی مچھلیاں لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو خوشی سے بولا، انور تو کب آیا؟ بس اپنی بستی چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ شہر میں دولت کی بارش تھوڑا ہوتی ہے۔ شہر والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، 10 آدمیوں کا کام ایک آدمی سے ہی لے لیتے ہیں اور پیسے بھی رلا رلا کر دیتے ہیں۔ گاؤں میں ہی رہ کر محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ کل سے میرے ساتھ تو بھی مچھلیاں پکڑ کر لائے گا، اور انور کی اماں تو اسے کہیں مت جانے دینا۔ اب اس کی شادی کی تیاریاں کر تاکہ پاؤں میں ذمہ داریوں کی بھی بیڑیاں پڑ جائیں۔ مچھیرا تو اپنی دھن میں یہ سب باتیں کیے جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر شہزادہ مسکرا رہا تھا، مگر مچھیرے کی بیوی گھبرا کر اس کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، بس بھی کرو، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہو۔ یہ ہمارا انور نہیں بلکہ اس کا جڑواں بھائی ہے۔ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا انور بھی معمولی لڑکا نہیں ہے، اس ملک کا شہزادہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مچھیرے کو پوری داستان سنائی۔ مچھیرے نے یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ شہزادہ ارجمند نے کہا، آپ دونوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھ کر پال لیا۔ آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ امی حضور تو بہت خوش ہوں گی، انہیں امید تھی کہ ایک روز ان کا گمشدہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ مچھیرے نے سر کھجا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے یاد ہے کہ میں نے انور کی حرکتوں پر اسے 1-2 دفعہ سزا بھی دی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ محل جا کر ملکہ سے میری شکایت نہ کر دے۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اسے سزا دی۔ آپ نے اسے باپ بن کر پالا تھا، اگر آپ نے اسے سزا دی بھی ہوگی تو اس کے بھلے کے لیے دی ہوگی۔
ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو ان بچوں میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر مچھیرا خوش ہو گیا۔ شہزادے کے پوچھے پر مچھیرے نے بتایا کہ انور کو دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام پسند نہیں تھا، وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اس لیے کام کی تلاش میں شہر کی جانب نکل گیا۔ اس کو گئے ہوئے 2-2.5 ماہ ہو گئے۔ جب بستی کا خلیل نامی ہر کار شہر جاتا ہے تو واپسی پر ہاتھ اپنی ماں باپ کو پیسے بھجوا دیا کرتا ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے کافی رات بیت گئی۔ سب کو نیند آنے لگی تھی، اس لیے وہ سو گئے۔ صبح شور شرابے سے شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ مچھیرے کی بیوی بھی جاگ گئی تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے یہ شور کیسا ہے، شہزادہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور گلی میں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھوڑوں پر سوار اپنے سپاہیوں کو دیکھا، وہ اس کی تلاش میں ایک بستی تک پہنچ گئے تھے۔ شہزادہ باہر نکلا اور انہیں اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ شہزادے کو پا کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، ورنہ وہ اس بات سے پریشان تھے اگر شہزادہ نہ ملا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ شہزادے نے ان سے کہا فی الحال وہ اسی گھر میں ٹھہرے گا، اس کی واپسی 1-2 روز میں ہوگی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں چاروں طرف پھیل جائیں اور ان ڈاکوؤں کو تلاش کر کے گرفتار کریں جنہوں نے کل اسے لوٹا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لے چکے ہوں گے۔ سپاہی چلے گئے تو شہزادہ ارجمند نے مچھیرے سے کہا اب کسی طریقے سے انور کو جلد سے جلد بلوایا جائے۔ مچھیرا فوراً خلیل ہرکارے کے پاس پہنچا، 50 دمڑیاں اس کے ہاتھ پر رکھی اور بولا خلیل بھائی تم ابھی شہر روانہ ہو جاؤ، اپنے ساتھ انور کو لے آؤ۔ خلیل کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی، اس نے خوشی خوشی اپنے گھوڑوں کو تیار کیا اور شہر روانہ ہو گیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ انور کے ساتھ واپس آ گیا۔ انور نے حیرت سے پوچھا مچھیرے نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے؟ جب یہ بات اس نے خلیل ہرکارے سے کی تو وہ بولا میں کیا بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری شادی وادی کی بات چل رہی ہو۔ جب انور گھر پہنچا تو شہزادہ جنید کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ شکل و صورت میں بالکل اسی کی طرح تھا۔ وہ سوالیہ نظر سے مچھیرے کو دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر مچھیرے کی بیوی پر پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا، ماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ یہ میرا ہمشکل کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مچھیرن بولی بیٹا تو اب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، تو ایک شہزادہ ہے تیرا بھائی تجھے لینے آیا ہے۔ مچھیرن کی بات سن کر پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ انہیں دریا میں سے ملا تھا، مگر یہ بات انور کو ابھی پتہ چلی تھی کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ وہ اپنے بھائی سے گلے ملا اور مچھیرن سے بولا آپ اداس کیوں ہوتی ہیں؟ اگر میں گیا تو اکیلا تھوڑی جاؤں گا، آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ اگلے روز شاہی سپاہی پورے جنگل میں پھیل گئے، انہوں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، آخر ڈاکوؤں کا پتہ لگا لیا۔ پھر وہ ایک مقابلے کے بعد تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زنجیروں میں جکڑے تمام ڈاکو ان کے ہمراہ تھے۔ اس کی کامیابی پر وہ شہزادہ ارجمند کے پاس آئے۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر شہزادہ ارجمند بہت خوش ہوا اور بولا تم لوگوں نے مخلوق خدا پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب قاضی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر اس نے روانگی کا حکم دیا اور سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مچھیرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ محل میں پہنچے تو شہزادہ ارجمند پیچھے رہ گیا اور انور آگے تھا۔ اتفاق کے بعد کچھ دیر پہلے اس کی بہن شہزادی ارجمند بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل پہنچی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی، کیونکہ جب شہزادہ ارجمند اس سے ملنے گیا تو اس نے بتایا کہ ملکہ اس کو بہت یاد کرتی ہے۔ اس نے جو انور کو دیکھا تو دوڑ کر اسے سینے سے لگ گئی۔ انور گھبرا گیا، اس نے کہا شہزادی دور ہٹو، میں تو انور ہوں، شہزادہ ارجمند پیچھے آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادی بھی حیران ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی دیر بعد شہزادہ ارجمند بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھا تو شہزادی نے حیرت سے ایک چیخ ماری، وہ کبھی تو انور کو دیکھتی اور کبھی شہزادہ ارجمند کو۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر بادشاہ اور ملکہ اور اس کا شوہر سب دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے جو ان دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ ارجمند نے ان لوگوں کو جلدی سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو ملکہ نے آگے بڑھ کر اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی مجھے یقین تھا کہ ایک روز میرا بیٹا ضرور مل جائے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر وہاں کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے بھی آگے بڑھ کر انور کو گلے سے لگایا۔ بادشاہ اور ملکہ نے مچھیرن کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں بہت سارے انعامات سے نوازا۔ تھوڑی دیر بعد مچھیرن نے مچھیرے کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ یہ دیکھ کر انور نے کہا اماں ابا آپ کہاں چلے؟ بیٹا اب ہم چلتے ہیں، گھر اکیلا پڑا ہے، صبح تیرے باپ کو، میرا مطلب ہے ان کو دریا پر جانا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے۔ مچھیرن نے کہا اب ہمارے ساتھ محل میں رہیں گے، آپ یہاں نہیں رہیں گی تو میں بھی نہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ انور نے مچھیرن کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا اس کو تو انہوں نے ماں باپ بن کر پالا تھا اور اپنی ماں باپ ہی سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر مچھیرن نے بہانہ بنایا بیٹا اگر ہم یہاں رہ گئے تو پھر مچھلیاں کون پکڑے گا؟ اس پر بادشاہ نے بیچ میں مداخلت کی اور مچھلیاں کوئی بھی پکڑ لے گا، آپ فکر مت کریں، انور ٹھیک کہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔
آپ نے دریا سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی اور ماں باپ بن کر پالا پوسا۔ ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے جانے سے ہمارا بیٹا اداس ہو جائے گا، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر دونوں میاں بیوی مجبور ہو گئے۔ ان کی رضامندی دیکھ کر انور نے خوشی سے مچھیرن کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، میری اماں کتنی اچھی ہے۔ اس کی محبت دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ انور کے اچانک مل جانے سے ہر جگہ خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ خاص طور پر ملکہ تو بہت خوش تھی، اس کا برسوں بچھڑا ہوا بیٹا جو مل گیا تھا۔ خوش تو شہزادی انجمن بھی بہت تھی، جس کے اب 2 بھائی ہو گئے تھے، وہ بھی ایک ہی شکل کے 2 بھائی۔ جب ان کی تمام باتوں سے فرصت ملی تو جنگل کے ڈاکوں کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے اعلان کروایا، جن لوگوں نے بھی ان ڈاکوں نے لوٹا ہے وہ آ کر عدالت میں گواہی دیں۔ یہ ڈاکو نہایت ظالم تھے، انہوں نے برسوں سے جنگلوں کو اپنی امان گاہ سمجھا ہوا تھا، سیدھے سادے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ قاضی کے اعلان کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں نے گواہی دی۔ گواہی دینے والوں میں شہزادہ ارجمند بھی شامل تھا۔ قاضی نے تمام ڈاکوؤں کو قید کی سزا سنا دی۔ ان کے قبضے سے جو بھی لوٹا ہوا مال ملا، ان کو مالکوں کو واپس کر دیا۔ شہزادہ ارجمند کو بھی اس کا خنجر، تلوار، پوشاک اور گھوڑا واپس مل گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل BS Stories کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔